بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ آج میں ایک بار پھر سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں وہ بریلوی علماء کی ایک بار پھر سے چترول کر رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پیر پرست قبر پرستوں کو نہیں مانتے ہیں۔ پیر پرست قبر پرستوں کو تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ پیروں اور مزاروں سے جا کے مدد مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج ایک نئے اسٹائل سے اور نئے انداز اور نئے طریقے سے ان کی چترول کر رہے ہیں، ان کو دھوکے رکھ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں، لیکن پیارے اور معزز و محترم ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو اصل کہانی، اصل حقائق صحیح سے پتہ چل سکیں۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ریلویوں کو کس طرح دھوکے پھر دھوپ میں ٹنگا رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں۔ اور بہتر یہ کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، سلام کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے۔ مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے۔ زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں، 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے، یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف، اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے، اور 11 بار یہ کہے، یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ ترجمہ: اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ پھر عراق کی جانب، عراق کے ڈائریکشن میں جس میں بغداد شریف ہے، عراق کی جانب 11 قدم چلے، تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی، کم زیادہ نہیں۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے، پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے، کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے۔ خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے، ہاں اتنا ہی آلموسٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم سے کم 8-10 صفحے تو چاہیے، چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو، یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو اسی تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا، تو اسی تو اور چیزیں بھی دیکھا گے نا، ایک بندہ نیت کر بیٹھے تو سلام پڑھے گا، اوہ 11 قدم کے لیے چلا، پھر انہوں پیچھے جا کے نہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ، نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی، اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد، ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں، اس کی آخری صف میں، پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے، سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں، ہاں سین میں پڑھ لیں۔ اور ہر قدم پر یہ کہے، یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں، نعوذ باللہ۔ اب پڑھنا کیا آپ، یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ یعنی اے جنوں انس، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، اور اے دونوں طرف، یعنی ماں باپ دونوں ہی کی جانب سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے۔ جس طرح آج ہم بزرگوں کے ماننے والوں کے دشمن ہیں نا، تو قیامت الدین بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے بالکل ہم بھی ان کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بزرگوں کے طریقے پہ تو ہم ہوئے نا پھر، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بزرگوں نے بعد میں دشمن ہونے، ہم دنیا میں بتا رہے ہیں دشمنی کر کے بھی اللہ کے بندوں بچ جاؤ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں نے اس کے ساتھ ایڈ بھی کیا ہے، نماز غوثیہ کے فوراً بعد میں نے اپنا عقیدہ بھی اس میں بتا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین،
اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، یا کریم الطرفین، اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے، یعنی حسن و حسینی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اغثنی، میری مدد کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے، ومددنی، اور میری مدد فرمائیے، فی قضاء حاجتی، اس حاجت کے پورا ہونے میں، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، میری حاجت، میری ضرورت پوری ہونے میں، اے ضرورتوں کے پورا کرنے والے۔ تو یوں مطلب یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس طریقے کو رائج کیا، بیان کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم ہی تو سنیوں کی نہیں ہے، اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں دنیا میں سنی بستے ہیں جو مطلب یعنی کہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، جو دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے پھر بھی مانتے ہیں۔ میں نے خود جب سے وہ سنبھالا ہے، یہ نماز غوثیہ کا سن رکھا ہے، میں جب تھوڑا مذہبی ماحول میں آیا، دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا، اس سے پہلے سے مجھے پتہ ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خامخواہ وسوسے نہیں پالنے چاہیے۔ آپ نے دیکھا نماز میں کچھ بھی نہیں ہے، غوث پاک کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بعد میں غوث پاک کا ذکر خیر ہے۔ یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں، ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے، اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی، یعنی اتنا ڈر جائیں گے، اللہ سانو نہیں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں سر، اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے۔ یہ سچ پیپر پورا پڑھیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم جو کیا، یہ تو تھی نماز غوثیہ، اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 3 وظائف ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، مور دین 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، وہ یہی میں نے وظائف بتائے ہیں، باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے۔ اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کریں فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بزرگوں نے لکھی ہیں، بزرگ اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے میرا، اور مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے، آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں، نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، نماز توحید، سراپا توحید۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں، نہیں بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے۔ تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم ہے، لہٰذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی، بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے، عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا۔ بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے حنفی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے، تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں۔
ابھی ہم نے اندر بہت سارے اس طرح کے پتھر دیکھے ہیں. اس پتھروں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہندوانے لوڈ کر کے گاڑی پہ لے جا رہا تھا. حضرت شاہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ لے کے جا رہے ہو؟ اس بندے نے آگے سے کہا کہ پتھر لوڈ کیے ہوئے ہیں. تو تھے ہندوانے، مگر جب گھر جا کے پہنچا تو دیکھا وہ سارے ہندوانے پتھر بن چکے تھے. اس کے بعد وہ سارے پتھر آ کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. ہر قبر کے پاس یہ پتھر موجود ہے. شکل ہندوانے کی ہے مگر یہ پتھر بن گیا ہوا ہے. یہ دیکھو بالکل آوازیں ہر پتھر سے الگ لگا رہی ہیں. چلیں. غلام احمد قادیانی دجال وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا. حنفی تھا غلام احمد قادیانی، حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں. جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت. اس کا نام ہے نماز غوثیہ. آئیے نماز غوثیہ کا طریقہ سنیے. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے، ٹھیک ہے، الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، یعنی قل هو اللہ شریف کی صورت 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ. کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف. جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یہی سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا. میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف بناتے ہو. میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے. بولا دین میں اضافہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. تو میں ابھی لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا. اللہ اکبر. ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے جب یہ قرآن اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا، ہم اسی کے ماننے والے. ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے. تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی. وہ بزرگوں سے ایک نماز چلی جاتی ہے، اور نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے. تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ اور نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے. خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے. بس یہ سن لو، کل کا دن ہے. ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے. پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا. نماز غوثیہ کی خوب برکت. تمہیں الحمد کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرس میں میری ویڈیوز کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا. اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا، وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی، ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اس کے فائدے بے شمار ہیں. اچھا ہم کو سکھا دیا ہے. خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے؟ اسے صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے. صحیح. یہ بزرگوں سے پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں. اس کے نام سے اندازہ لگا لیں، یعنی نماز غوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 571 ہجری، یہ ان کی طرف منسوب ایک نماز ہے. وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غوث ہیں. تو ان کی طرف ایک منسوب نماز ہے
اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منسوخ کر دی، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منسوخ کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جو بندہ ہی 500 سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منسوخ کی ہیں. یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار، ایک کتاب ہے، تو اسی میں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ لوٹا موو کرنے والا جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. تو اتنے مزے کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف ٹہل پڑیں گے، اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ وہی کتاب ہے، اسی سے یہ صلاۃ الاسرار، بڑی یعنی رازوں والی نماز. بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو. 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے. تو پیران پیر، روشن ضمیر پیر لاسانی، قندیل نورانی ابو شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ فرماتے ہیں نفل پڑھ کے 11 قدم بغداد کی طرف قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے. یعنی ویسٹ اور نارتھ، اس کے بیچوں بیچ 11 قدم چلنا ہے. آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پکارنا ہے اور اپنی حاجت پیش کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک حاجت پوری فرمائے گا. یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں. میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے. یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں. یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، جس میں میں نے عقید توحید کے حوالے سے جتنے وسوسے دیے جاتے ہیں نا ان کا رد کیا ہے، جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز دیے ان کا رد کیا. اس ریسرچ پیپر کا میں نے باقاعدہ پھر ایک لیکچر میں ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3، اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43. اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے، تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی اسلام کے مبارک زمانے میں، قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ. استنجے کی 92 سنتیں اور آداب. وہ 92 سنتیں کس کو آتی ہیں؟ وہ آداب ہی ہوتے ہیں سارے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو کور کرنے کے لیے سنتیں اور آداب لکھ دیتے ہیں. اور وہ استنجے کے طریقے کے اوپر بھی رمضان کی حالت میں آپ نے کیسے استنجا کرنا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بولی بالی عوام کی اویلیبل ہیں، اور ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. عثمان بھائی مرکز رضی اللہ عنہ سے استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزہ دار کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے. ٹھیک ہے، جب استنجا کر رہا ہوں. اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھے، ٹھیک ہے، زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک، مذاق نہ اڑایا کریں. یہ ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. یعنی یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کو یہی نہیں تھا پتا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر آتی ہیں. وہ شاید نیوٹن نے ان کو بتایا تو پتہ چلا ہے. ادروائز پہلے نیوٹن نے تو خیر وہ لا ہی دیا ہے، ادروائز پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ چیزیں بلندی سے نیچے کی طرف ہی آتی ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کچھ لکھا، میں یعنی وہ اتنی فضول گفتگو میں تو نہیں کر سکتا، میں متحمل نہیں ہوں. نماز غوثیہ کا سنت طریقہ انورٹڈ کاماز میں سنیں. اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے. یہ فضان سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے. ایک نفل ہے، جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اشراق چاش وغیرہ پڑھتے ہیں، تو نفلیں ہیں نا، تو یہ بزرگوں سے ایک نفل چلے ہیں، اس کا نام نماز غوثیہ ہے. اسرار نماز غوثیہ. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب، بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح،
یہ سنت نمازیں ہیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی، اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا سٹوریج کر لوے. ٹھیک ہے. دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا جب وہ مر گیا. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا، تو یہی کچھ ہی ہونا ہے. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، پھینک دیو چپ کے باہر سٹو انو. رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے 11ویں دیندا سا. تو شیخ عبد القادر جنانی جو ہیں وہ، جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا. اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں. پوچھا ماں دینوں کا، انہیں کہا میں دھوبی ہاں. تیسرا انہیں کہا میں دھوبی ہاں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھڑ دو. انہیں کہہ دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھڑے چھوٹے نہیں، سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے، کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا. سب کچھ جھوٹ ہے. پوچھا ماں کن کا تقول بھی کہ ہاتھ رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. پھر جھوٹ پہ مارنا ہے. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہوئی ہے. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں. چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی. ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی، وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی. تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد. پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ، وہ کہتا نہیں پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، تو لگ پتہ جانا ہے. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. ہائے میں صدقے سن لے نہیں. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا. اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. نہیں، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. ٹھہرو 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 ٹھہرو. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا اسی کے اوپر. اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں. ابھی فرشتے ہیں یہ کون ہے؟ احمد رضا پہلے ہی فرشتوں کو کہہ رہے ہیں او ادھر دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں، اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رقت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے، اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں. اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی. اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان. اور کیوں بھی کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا. یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے.
अक्सर कब्र चाटू हैं। जितने जितने कहानी आएगी मैं वर्ड के परे मारूंगा। कल मुंह दिखा सकोगे? नहीं। चलो हम तो दिखाएंगे। नहीं नहीं, हम तो मुंह देखेंगे भी। ना ना, कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, बाबे मानते तो उसी खुदा को हैं, लेकिन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपनी मन घड़त तवहुमात के साथ। जो फरिश्तों को हैरत में कहानी मेरे लिए काफी हो गया जवाब, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है। काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें, इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। ओ ले जाओ फलाने अपने, ओ भाई ओनू मनो जिहदी कबर मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बोझ पाओ सारियां शैवां। एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं। सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। जिसके सबसे ज्यादा कपड़े उतरे हुए होंगे वो उतना बड़ा वली होगा। जिन्हों कहते अलिफ नंगा होएगा तो सब तो बड़ा वली होएगा। सीधी तरह को तुहाडे बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर मजनून। ओ छड़ दो, सारा ने फैज डूब गए। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यह साबित कर दिया कि बरेलवी हज़रात, बरेलवी उलमा, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के सारे लोग सरीह गुमराही में मुब्तला हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप लोग मेरे प्यारे मोहतरम हज़रात, आप लोग अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करके किया करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।